آپ کوئی کتاب تفسیر کی ایسی نہیں جس کو اٹھائیں اور اس کے شان نزول میں یہ واقعہ درج نہ ہو. اور شان نزول میں اصول تفسیر کے امام ہیں امام واحدی اسباب النزول پر، اور خود امام جلال الدین سیوطی اور امام نیشاپوری، یہ وہ اصول تفسیر میں اسباب نزول پر اتھارٹیز ہیں. تو ان سب نے بھی اس کو روایت کیا کہ یہ وہ اللہ کے بندگان خاص ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے. پہلے دن جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو ایک مسکین آ گیا، تو جو کچھ پکا تھا اٹھا کے مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا. دوسرے دن افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم آ گیا، جو پکا تھا اس کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر دیا. تیسرے دن افطار کا وقت آیا تو ایک اسیر آ گیا، ایک اسیر آ گیا قیدی، اس کو اٹھا کے دے دیا، پانی سے افطار کر لیا. ایک قول جن کو علماء تفسیر میں سے بعض نے روایت کیا ہے مگر وہ مذہب مختار نہیں ہے، معتمد نہیں اور معتبر نہیں، وہ یہ بھی ہے کہ اس آیت کا تعلق مکہ، یہ آیت مکہ معظمہ سے متعلق ہے، اور یہ سیدنا علی شیر خدا اور اس خانوادہ رسول کے شان میں نازل نہیں ہوئی. اس کو ائمہ تفسیر نے کثیر دلائل کے ساتھ رد کیا ہے، بشمول امام فخر الدین رازی کے اور امام قرطبی کے رد کیا ہے. مگر میں ان دلائل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع اور ہے، مگر اس میں ایک دلیل ایسی ہے جو خود نص قرآنی میں ہے، اور وہ یہ کہ دوسرا شان نزول جس کا تعلق مکی دور سے ظاہر کیا گیا وہ اس وجہ سے درست نہیں کہ یہ آیات سورۃ الدہر کی ہیں، اور سورۃ الدہر مدنی سورت ہے، یہ مکی سورت ہی نہیں ہے. یہ آیات کریمہ نازل ہی ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی. یہ سورۃ الدہر مدنی سورت ہے، مکی نہیں ہے. تو قبل از ہجرت کہ کسی واقعہ سے ان آیات کا تعلق ہی نہیں بن سکتا. یہ تو ایک گوشہ ہے. دوسرا گوشہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں الفاظ یہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اپنا کھانا اٹھا کے کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، اور کبھی قیدی کو دے دیتے ہیں. قبل از ہجرت مکہ میں یتیم بھی تھے، مسکین بھی تھے، مگر قیدی کوئی نہ تھا. اگر یہ آیت ہجرت سے قبل مکی دور میں نازل ہوتی تو مکی دور میں قیدی کہاں سے آ گئے؟ پہلی بار اسلام کی تاریخ میں جو قیدی ہوئے وہ تو غزوہ بدر کے بعد ہوئے. غزوہ بدر ہوا تو 70 قیدی شہر مدینہ میں کفار میں سے آئے، اور آقا علیہ السلام کی حکومت میں پہلی بار قیدی غزوہ بدر کے بعد مدینہ میں ہوئے. مکی زندگی کے 13 برس میں تو جہاد ہی نہیں ہوا، جہاد فرضی نہیں تھا، جنگ ہی نہ تھی، کوئی قیدی نہیں بنا، کوئی قیدی ہی نہیں بنا. اس کی تو ابتدا غزوہ بدر سے ہوئی ہے. لہذا قرآن کا لفظ وَأَسِيرًا کہ قیدی کو دے دیتے ہیں، یہ تو نص قرآنی ہے. دنیا کی کوئی روایت اور کوئی اثر اور کوئی خبر اور کوئی قول قرآن مجید کی اس نص صریح کو رد نہیں کر سکتی. تو پتہ چلا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب قیدی تھے، اور قیدی غزوہ بدر کے بعد مدنی زندگی میں تھے، ہجرت مدینہ سے قبل مکی دور میں نہ تھے. تو پہلے دن ایک مسکین آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، تیسرے دن کافر قیدیوں میں سے کوئی قیدی آ گیا، اس کو اٹھا کے دے دیا اور کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہا کہ ہم تو صرف محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں.
محض رضا الہی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اور ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا دن ہے۔ پس اللہ نے انہیں اس خوف الہی اور ایثار اور احسان اور سخاوت کے سبب سے اس دن کی سختی سے بچا لیا، اور ان کے چہروں پر رونق اور تازگی ہوگی، اور ان کے دلوں میں سرور اور مسرت ہوگی، اس بات کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ سو ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کو جنت دی جائے گی اور پہننے کو جنت کی ریشمی پوشاک ملے گی۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تختوں پر، جنت کے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور نہ وہاں دھوپ کی تپش ہوگی اور نہ سردی کی شدت ہوگی،